صدقہ فطر جو رمضان میں عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو, حضرت عمر فاروق کی نہیں چل رہی ہے, اجتہادی غلطی ہو گئی. امیر معاویہ کا نام سنا ہوگا, اور سن لو, امیر معاویہ جب ملک شام سے مدینے آئے, بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں, اس میں رمضان کے تعلق سے بھی آپ کو کچھ پتا چل جائے گا. حضرت امیر معاویہ ملک شام سے مدینہ آئے تو کیا دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ایک سا کھجور صدقہ فطر دے رہے ہیں. فطر, صدقہ فطر دیتے ہیں نا آپ لوگ, صدقہ فطر اب سمجھانا پڑے گا تھوڑا سا مجھے. صدقہ فطر جو رمضان میں عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے, اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے عید کا چاند ہو جانے کے بعد, اور عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر آپ کو دینا ہے, اور یہ سب کا دینا ہے. آپ کے گھر میں میاں بیوی, ہسبینڈ وائف اور 2 بچے ہیں, تو آپ کو ہسبینڈ کا بھی دینا ہے, اپنی وائف کا بھی دینا ہے, اور دونوں بچوں کا بھی دینا ہے. یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے, آپ کے ہاں اگر عید کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے, آپ کے اپنے علاقے میں 7 بجے اگر عید کی نماز ہو رہی ہے اور 6:45 پر اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا. سن رہے نا, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا بولا, میں پاگل نہیں ہوں, یہاں میں سنانے آیا ہوں, بھونک نہیں رہا ہوں. غور سے سنیے, آپ کے علاقے میں آپ کی عیدگاہ میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے 7 بجے اور 6:45 پر 6:45 پر اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کا بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. 2.5 کلو. کتنا؟ 2.5 کلو, 1 سا. حضرت امیر معاویہ جب ملک شام سے مدینے آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور نکال رہے ہیں 1 سا کے حساب سے, تو انہوں نے کہا میں تو گیہوں کا صدقہ فطر نکالتا ہوں ملک شام میں. کس کا نکالتا ہوں؟ گیہوں کا. لیکن ہم آدھا سا نکالتے ہیں. آدھا سا سمجھ گئے, 1 سا 2.5 کلو کا ہوگا تو آدھا 1.25 کلو کا. سمجھ گئے نا بہت. اب یہ بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر بھائی پھر تو میرا آنا ہی بیکار ہے پھر بنگال میں اور آپ کے علاقے میں. 2.5 کلو کا آدھا کتنا ہوا؟ 1.25 کلو. تو امیر معاویہ نے لوگوں سے کہا, وہاں صحابہ سے کہا میں تو آدھا سا نکالتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں آدھا سا نکالو گیہوں کا, اس لیے کہ تمہارے یہاں کھجور 1 سا یعنی 2.5 کلو کھجور جتنی قیمت میں ملتا ہے اتنی قیمت میں ہمارا گیہوں آدھا سا آتا ہے. یعنی تمہارے یہاں اگر 1 سا کھجور کی قیمت 100 روپے ہے, 2.5 کلو کھجور کی قیمت 100 روپے ہے, تو ہمارے یہاں 100 روپے میں 1.25 کلو گیہوں ملتا ہے. قیمت تو اتنی ہے. آپ 100 روپے میں 2.5 کلو کھجور خرید رہے ہیں, ہم 100 روپے میں 1.25 کلو گیہوں خرید رہے ہیں. اس لیے ہم نے صدقہ فطر آدھا کر دیا, کیونکہ 100 روپے میں جتنے میں تم 2.5 کلو کھجور لیتے ہو اتنے میں ہمیں آدھا سا یعنی 150 گرام 125 گرام ہمیں 1.25 کلو ہمیں وہ ملتا ہے گیہوں. تو اس لیے ہمارے یہاں آدھا سا چلے گا, آدھا سا چلے گا. وہاں مدینے کے بڑے بڑے صحابہ میں ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر معاویہ اپنا دماغ اپنی عقل اپنے پاس رکھو. اللہ کے رسول نے کھانے پینے کی اور اناج کی جنس میں سب میں 1 سا رکھا ہے. کھجور ہو, پنیر ہو, کشمش ہو, منقع ہو, جو ہو, جو بھی چیزیں ہو, ان تمام چیزوں میں سے 1 سا رکھا ہے, 2.5 کلو رکھا ہے. اس لیے ہمارے یہاں اگر مدینے میں کبھی گیہوں آئے گا اس کی قیمت کتنی کیوں نہ ہو, اگر مدینے میں گیہوں آیا تو ہم گیہوں کے اندر سے بھی 1 سا ہی نکالیں گے, ہم آدھا سا نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنس میں سے کھانے پینے کی ہر شے میں سے ایک ہی سا نکالنے کا حکم دیا ہے، آدھا سا کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیے امیر معاویہ سے غلطی ہو رہی ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر 100 روپے کا 2.5 کلو کھجور آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 100 روپے کا 1.25 کلو گیہوں آتا ہے، تو انہوں نے کہا 100 روپیہ تو جا رہا ہے، ہم کھجور نہ لے کر گیہوں میں سے صدقہ فطر نکالیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، انہوں نے صدقہ فطر 2.5 کلو کی بجائے 1.25 کلو نکالنا شروع کر دیا اور ملک شام کے لوگوں سے نکلوانا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری نے ان کی شکل کو چھوڑ دیا اور فرمایا میں اس پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر بہت مہنگی چیز ہے تو کھجور میں سے دیں، جو میں سے دیں اور دوسری چیز میں سے دیں، لیکن جس میں سے بھی دیں وہ 2.5 کلو کے حساب سے نکالیں۔ میاں بیوی 2 بچے 10 کلو آپ کا نکلنا ہے، 5 ہیں ممبر 3 بچے تو 12.5 کلو نکلنا ہے، آپ کو اسی 2.5 کلو کے حساب سے نکالنا۔ اور یاد رکھیے گا اناج ہی نکلے گا، غلہ ہی دینا پڑے گا، آپ اس کی قیمت دے کر چھٹکارا پانا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اعلان ہونے لگے گا صاحب صدقہ فطر، مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، ابھی بنگال میں ہم نے دیکھا ہے مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے صاحب اناج نہیں صدقہ فطر کی قیمت دے دو، 2.5 کلو دھان اتنے کا پڑ رہا ہے، اتنے روپے کے حساب سے دے دو، ہم غریبوں میں بانٹیں گے۔ اگر کسی چیز کی قیمت دینا جائز ہو تو ہم تو قربانی ہی نہ کریں، 10,000 کا بکرا لائیں کیوں لائیں، ہم 10,000 روپے غریبوں ہی میں دے دیتے ہیں، بیچارے کو ضرورت ہے، ہم 1,000 اس کو 1,000 اس کو 1,000 اس کو، ہم 10 غریبوں کو دے دیتے ہیں، پھر قربانی کی کیا ضرورت رہ گئی میرے بھائیوں۔ لیکن یہاں نبی اکرم نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کی مدد پیسہ دے کر کرو، بلکہ یہ کہا کہ غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچا کر ان کی مدد کرو۔ قربانی ایک شعار ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے اناج آپ کو گھر تک پہنچانا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے عید کے دن اور بقرعید کے دن، عید کے دن اور بقرعید کے دن، 2 ہی دن تو ہیں عید کے، عید اور بقرعید، عید و بقرعید کے دن کسی مسلمان کے گھر میں فاقہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں چولہا نہ جلے۔ اناج پہنچاؤ، غلہ پہنچاؤ، صدقہ فطر آپ کو اناج ہی میں سے دینا ہوگا۔ اب اگر گاؤں کا سردار آپ کی مسجد میں آ کر مائک پکڑ کر کہے بھائیو جو لوگ صدقہ فطر کی قیمت دینا چاہیں وہ دے دیں، تو سن لو وہ محمد رسول اللہ کے دین کا اعلان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے باپ دادا کے زمانے سے چلے آئے ہوئے دین کو رائج کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے آپ کے کسی صحابہ سے صدقہ فطر کی قیمت دینا ثابت نہیں ہے، ہمیں بھی قیمت نہیں دینا ہے، ہمیں بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ آپ کے یہاں دھان چلتا دھان دیجئے، ہم تو یو پی کے رہنے والے، ہمارے یہاں گیہوں چلتا ہے، ہم گیہوں کا نکالتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے ہیں قیمت۔ میرے بھائیوں نہ قیمت کو جائز سمجھتے ہیں دینا۔ ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے ہاں بڑی چلی آ رہی ہیں۔ آج ہی دیکھیے میں نے خطبہ دیا، میں نے لکھی پور کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا، اور خطبے میں میں نے بہت سی باتیں بتائیں، اور خطبہ دینے کے بعد جیسے ہی ختم کیا وہاں اعلان ہوا کہ فلاں باغ کا میں باغیچہ ہے، وہ پھل بکے گا، آم فروخت ہوگا، آم بیچا جائے گا۔ وہ بنگلہ میں اعلان کر رہے تھے۔ اب بنگلہ اتنا تو ہم سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، تو میں نے مسجد کے اندر ابھی میرا خطبہ ختم ہوا اور اسی مسجد سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ باغیچے کے آم جو درخت ہے، جو پھل ہے، وہ بیچا جائے گا۔ اب بتائیے ابھی آم پکا نہیں ہے، آم کا پھل آیا نہیں ہے، اور یہ چیز ابھی پک کر تیار نہیں ہوئی ہے، اور آپ اس کو بیچ رہے ہو۔ شریعت کے اندر جب تک کوئی پھل پک نہ جائے اور پورا کھانے کے لائق نہ ہو جائے تب تک آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے اور اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا بیچنا بھی حرام، اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کا خریدنا بھی حرام۔ میرے بھائیوں آپ کچے پھل کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، جب پھل ابھی لگا ہی نہیں ہے، اس میں پھل آیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس باغیچے کے پھل کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں۔ بیچتا ہے کوئی تو وہ بھی حرام، اور کوئی خریدتا ہے تو وہ بھی حرام۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ شریعت کے مسئلے ہیں، وہ شریعت نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔
کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں آپ اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر